محمد وعجل ثوابه. الحمد لله الذي لا يبلغ بذحته البعض ولا يحصي نعمه العبد ولا يهدي حقه المجتهد. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي رضي كتاب سيد البني والسواد البني ومؤمنه صاحب اللقاء والسكينة المكتوم بالأرض المدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجال. تسی اچھے آ جاؤ نا تھوڑا پہ جاؤ. اللهم صل على محمد آل محمد الذي لا يبلغ بذحته القائل ولا يحصي نعمه العبد ولا يهدي حقه المجتهد. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الانتهاب سيد البني والسرار المنيب الموقف الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض المدينة أبي القاسم. ولعنة الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد وفرقان الحميد ووحدة الصادقين وقال بالحق شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منه الشهر فليصمه بالصلوات. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجال. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے شہر رمضان. پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے اس کو شہر کیوں کہا ہے. شہر ہم تو لفظی ترجمہ یہی کرتے علماء نے یہ کیا مہینہ شہر مہینہ مگر حقیقت یہ نہیں ہے. بظاہر ترجمہ یہی ہے شہر کا مہینہ مگر حقیقت کچھ اور. یہ بھی حقیقت ہے اس کو شہر التوبہ کہا جاتا ہے شہر المغفرت کہا جاتا ہے. توبہ کا مہینہ مغفرت کا مہینہ مگر حقیقت کچھ اور جو کہ معصومین نے بیان کرتا ہے. یہ ساری بظاہر ٹھیک ہے اس میں کوئی حل نہیں. شہر کا معنی مہینہ ہے مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اتنا عشر شہرا کہا 12 مہینے اتنا عشر شہرا 12 مہینے تو بظاہر اس سے مراد یہی لیا جاتا ہے کہ ماہ محرم سے ذی الحجہ تک ماہ محرم سے ذی الحجہ تک مگر حقیقت کچھ اور ہے. بظاہر یہی ہے انکار نہیں ہے بظاہر یہی ہے محرم سے ذی الحجہ تک 12 مہینے مگر حقیقت کچھ اور ہے جو معصومین نے فرمایا. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان 12 سے ہم 12 مراد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان 12 مہینوں سے مراد ہم 12 مراد اور اسی کا پہلا مہینہ ہے شہر محرم کا مہینہ. اچھا ایک دو باتیں کرنی جو اتنا زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ اس میں تقابل کیا ہے کمپیریزن کیا ہے کہ محرم کا مہینہ کیا ہے اور رمضان کا کیا ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ابھی ہم نے آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس میں ہدایت ہے، ہدایت واقف ہے، مگر اس سے پہلے ایک جملہ میں بیان کر چکا ہوں، تو زیادہ نہیں صرف اشارہ کر کے آگے گزروں گا کہ قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے اسلام کی طرف، قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے اسلام کی طرف۔ اور امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ ہدایت کرتے ہیں ایمان، ایمان کی طرف۔ اور میں ایمان بھی بتا چکا کہ ایمان کون ہے۔ سرکار رسول خدا نے جنگ خندق میں فرمایا بارد الایمان کلہ الا الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سورہ حجرات گواہ ہے، عربی آئے، میں آیات نمبر تک تو ٹائم نہیں ہے، عربی آئے اور آگے کہا کہ ہم کیا ہے مومن ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تم کہو ایمان نہیں لائے، اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے، اسلام لائے ہو، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ماشاءاللہ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تو رمضان شریف کا مہینہ وہ ہے جس میں بہت فضیلت ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ کے سو جائے، خدا نہ خاصا ایسے ہونا تو ایسے نہیں چاہیے، ظاہر نماز کے وقت نماز بھی پڑھنا ہے، باقی کام بھی کرنے ہیں، اگر صرف سوتا رہے تو اس کا ہر سانس عبادت ہے۔ روزہ دار کا ہر سانس عبادت ہے۔ اسی طرح عزاداری امام حسین علیہ السلام میں رونا، گریہ کرنا، غم کرنا، غم منانا، ہر سانس عبادت ہے۔ ولایت علی وہ نعمت ہے جس پر ہر انسان کی سانس کہتی ہے کہ فَابِ آئیے عَلَىٰ رَبِّكُمْ تُكَذِّبَانِ اِذَا تَبْرَدُ دَرْ صَلَوَاتِ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرجہ۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کا ہر سانس عبادت ہے، اور روزے کے ساتھ پھر عزاداری بھی منا رہا ہے، یہ اس سے بڑی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیونکہ اس حالت میں ہر سانس عبادت ہے، امام حسین علیہ السلام کا غم منانا۔ اور پھر فرمایا کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ ہم سورہ قدر پڑھتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر یہی ہے کہ جس میں 1000 راتوں سے بہتر ہے ایک رات۔ ماشاءاللہ۔ مگر شب عاشور کیا ہے؟ شب عاشور کو دیکھتے ہیں کیا ہے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینوں سے زیادہ حکومت تھی بنو امیہ کی، اس سارے سلسلے کو ختم کر دیا کس نے؟ ایک شب عاشور، ایک شب عاشور نے اس سارے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اور عظمت کیا ہے، اگر اب شب عاشور ایک گھونٹ پیے پانی کا اور اس میں ذکر کرے مولا ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا، صلی اللہ محمد آل محمد وجل فرجہ۔ ایک گھونٹ پانی پیے اور مولا کا ذکر کرے، اور اس کا ثواب کیا ہے؟ اس لیلۃ القدر سے بڑھ کر ہے۔ اس شب عاشور میں وہ ثواب، آپ پانی پئیں یا کسی کو پلائیں، خصوصاً کسی کو پلائیں جو سبیلیں قائم ہوتی ہیں مولا کے نام پر، تو اس ایک گھونٹ کا ثواب لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ ساری رات عبادت کی جاتی ہے، یہ توابت اللیالی، ساری رات عبادت کی جاتی ہے۔
अच्छा, मैं बता रहा था शहर, बात इधर आ गई। इन शहर से क्या मुराद है? शोहरत। शोहरत, शहरों के मानी शोहरत। बज़ाहिर मानी ठीक है, महीना, जैसे हम करते हैं उलमा ने किया महीना, मगर हकीकतन क्या है? शोहरत है। किस वजह से शोहरत है? 12 हस्तियों की वजह से, 12 आइमा अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और जैसे पहले मैं बता चुका कि ये हफ्ते के अयाम हैं, ये भी उन्हीं से मंसूब है। ये हफ्ते के अयाम, ये भी उन्हीं हस्तियों से मंसूब है, और 12 महीने भी उन्हीं हस्तियों से मंसूब है। और मैं आपको बात करूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने भाइयों ने फेंका, ऐसे ही है। और फिर जब कुएं में पहुंचे तो बाबा बाबा कर रहे, मेरे बाबा के पास जाना है। अचानक जिब्रील आ गया। अब क्यों आगे नहीं जाना, बाबा के पास नहीं जाना। कहाँ जाना है? कहाँ आगे जाना है, मिस्र जाना है। क्या कर रहे हो? तुम्हारे निजात, तुम्हारा हल तो मौजूद है तुम्हारे हाथ में है। ये दोनों हाथ देखो, हाँ कैसे, ये उंगलियां देखो कितनी है, हाँ 5, पूरे शुमार करो, बूढ़े सफेद कितने? 14, बस 12-14 के सदके, 12-14 के सदके निजात है। बस मांगो दुआ, दुआ मांगी और देर नहीं गुजरी, काफले वाले आ गए और ले गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो यही हस्तियां निजात देने वाली है, निजात दहिंदा यही है। और इसीलिए तो कहा था इमाम शाफी ने कि या अहल बैतुन नबुव्वा हुक्मुकुम फारजुम मिनल्लाह तआला फिल कुरान कफाकुम मिनल क़ादरे अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात ला। ए अहले बैत मोहम्मद, तुम्हारी अज़मत और फजीलत कुरान में फर्ज है कि अगर कोई नमाज में तुम पर दरूद ना भेजे, उसकी नमाज ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अहले सुन्नत का है, शिया नहीं है। जी जी। और ये वही इमाम शाफी है जो कहता गया कि वलैसा यदरी रब्बहु व मा मौला, मुझे नहीं पता कि अली रब है या अल्लाह। जी जी, यही इमाम शाफी है, उसको पता नहीं चला कि अली रब है या अल्लाह रब है। तो माह रमज़ान अज़मतों वाला महीना, बहुत बरकतों वाला महीना। और ये जो अस्सबील कहा है, अस्सबील, ये कुरान में बहुत ज़्यादा आयात है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च। ये किन हस्तियों की राह में खर्च है, ये भी बताता है। अल्लाह की राह, अल्लाह की राह, अल्लाह की राह, पता ही कुछ नहीं होता। कहा अल्लाह की राह में लुटाई जाओ, लुटाई जाओ। अल्लाह की राह है कौन सी? ये इन्हीं हस्तियों की राह अल्लाह की राह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सरकार मोहम्मद और मोहम्मद के रास्ते पर खर्च करना अल्लाह की राह है, इसके अलावा कोई अल्लाह की राह नहीं है। और ये हकीकत है कि कोई बंदा अगर लिखा है कि 3000 साल, कितना? 3000 साल उम्र रखता हो, हर साल काबा जाए, हज करे, उम्रे करे, कितने हो गए? 3000 उसके हज हो गए कि नहीं? उम्रे तो काफी ज्यादा हो गए। तो फिर क्या हुआ कि अगर मोहम्मद और मोहम्मद सरकार की दिल में मोहब्बत नहीं रखता, चाहे वहां बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। माशाल्लाह। जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। इतना नमाजी, इतना रोजादार, इतना बड़ा हाजी, 3000 साल उम्र, 3000 उसके हज हो गए, मगर मोहम्मद और मोहम्मद सरकार की अगर दिल में मोहब्बत नहीं रखता, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर बुलंद
اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور مدد مانگو. لوگ کہتے ہیں شرک ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ مدد مانگو صبر اور الصلاۃ سے. الصبر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور الصلاۃ کون ہے؟ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل. الصوم کون ہے؟ مولا امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ عظمت ہے نا صوم کی، روزے کی، تو حقیقت یہ ہے. اور انہوں نے جیسا روزہ رکھا کائنات میں کسی نے نہیں رکھا، شروع سے لے کر آخر تک. اور خصوصاً ان ایام محرم میں اور مال قربان کر دیا، جان قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے اراکین کو بچایا کس نے ہے؟ مولا امام حسین. کیوں؟ اگر یہ دیکھیں نا احرام توڑنا ہوتا کیا ہے؟ یہ دو قدم پیچھے ہٹو، یہی احرام توڑنا. مولا نے احرام توڑ کے بتا دیا کہ میں کعبے میں قتل نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ حاجیوں کے لباس میں قاتل موجود تھے اور پلینے کو ان کی بہت خطرناک تھی. ایک آدھے قتل کرتے تھے امام حسین علیہ السلام کو، دوسرا گروہ آتا جس نے قتل کیا تھا ان کو قتل کر دیتے، اور تیسرا گروہ آتا آ کے شور مچا دیتا کہ کعبے میں حج ساقط، جہاں نوازِ رسول نہیں بچا کیا ہو سکتا ہے؟ باقی کون بچے گا؟ حج ہی ساقط. تو مولا نے وہ قدم اٹھا کے پیچھے رکھے جو احرام توڑا، قیامت تک کے لیے بچا دیا ہر مسلمان کے لیے حج اور عمرے اور سارا کچھ. ماشاءاللہ. صلوات اللہ. اللہم صلی علی